اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے سرائکی واسطے۔ مذہب کا ایک ایسا نوجوان ہے جڑا مشکلات نال ٹکراون والا ہے۔ مقبول گیلانی صاحب کی خدمات کو تو میں الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں سلام پیش کرنا جناب ظہور دریجہ صاحب کو، جنہوں نے قلم کے ذریعے، آواز کے ذریعے سب کو اکٹھا کر کے ان تحریک کو، سرائکی تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ اور اج گال سنی بن چکی ہے، اج گال اسمبلیاں بھی پہنچ چکی ہے۔ کل ہی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی دے وچ احمد کنڈی صاحب نے قرارداد پیش کی ہے کہ سرائکی کو پارلیمنٹ کی زبان قرار دیتا وجے، اور انہوں نے لفظ سرائکی لکھے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، علی حیدر گیلانی صاحب نے کل یہ قرارداد پیش کی ہے، انہوں نے بھی لفظ سرائکی استعمال کیتے اور سرائکی نہ کہ سرائکی کو پارلیمنٹ کی زبان قرار دیتا وجے۔ میں سمجھتا کہ سرائکی کی گال جڑی اسمبلیاں کے اوپر ہے وہ یقیناً صوبے پر بھی ٹوسی گال شوکت مغل صاحب کی ہے۔ میں ادنا یا طالب علم ہوں اور مسیح اللہ جام پوری، مقبول گیلانی صاحب، نفیس انصاری صاحب، ظہور دریجہ صاحب کی موجودگی تو شاید میں انصاف نہ کر سکا، لیکن میں ایک گل ہی کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں آخری وقت تک بیٹھا رہا ہوں، لیکن دفتری مجبوریاں جڑے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ میرے کو دفتر بھی پڑھنا چاہیے۔ اور شوکت مغل صاحب کی شہر کی تاریخ ہے۔ میرے دادا حاجی ابراہیم گڑی صاحب اندرون حرم گیٹ میں دکان ہے، انہوں نے بڑے بھائی ہیں وہ کپتان حسن بخش صاحب ہیں جڑا زرگر ہیں اور شوکت مغل صاحب نال بڑا پیار ہے۔ ایک دی جھوک کے دفتر دے وچ پہلی گل ہے کہ جڑے ویلے جھوک کے دفتر بننے ہوا انہاں دی بینچ دی نکر تے ایک بندہ بیٹھا ہوندا ہے جڑا ہر ویلے لکھدا رہندا ہے، ان دی قلم کہیں نہ رکتی ہے، اور شوکت مغل ہے۔ اور میں سمجھتا کہ شوکت مغل صاحب نے کتاباں لکھیں، تاریخ لکھی ہے، سب کو سرائکی پڑھنی سکھائی ہے اور سرائکی واسطے کام کیتے۔ یقیناً ایک اور کار ہے، ایک اور استاد ہیں جنہوں کی قدر سب کو کرنی چاہیے۔ اور میں سلام پیش کرنا ظہور دریجہ صاحب، تساں ایک کام کریں گے پہ ہو تو سارے مل کے کرتے پہ ہیں، لیکن میں کچھ عرصہ پہلے سارے ایک دوست ہیں افتخار گیلانی صاحب، انہوں نے والد بزرگوار سید ذوالفقار گیلانی صاحب نے ایک دفعہ میں کو دسیا کہ تھوڑے دادا جی نے مسیح اللہ صاحب تھوڑی توجہ واسطے تھوڑے دادا جی نے انجمن فدایان اسلام فورس بنائی ہے ملتان وچ، اور وہ قافلہ گھن کے گیا غازی علم دین شہید کی تحریک واسطے۔ یہ گفتگو کے کچھ عرصے بعد ایک قومی اخبار جن میں بھی 24 سال کام کی تھے سارے لکھاری نے لکھا کہ ملتان کو ایک قافلہ ایک سپاہی کی قیادت گیا جن وچ کپتان سے بھی شامل ہے۔ میں بڑا افسوس تھا، میں کہ یار کپتان سے موجود ہیں کہ وہ قیادت کہیں کی تھی۔ میں یہ مسئلہ گھن کے شوکت مغل صاحب پر پہنچا تو انہوں نے وہ تصدیق کی تھی گال دی کہ تھوڑے ڈاڈا جی کپتان حسن بخش صاحب میں گواہ ہیں گال کا تحریرہ موجود ہے کہ وہ غازی علم دین شہید کی تحریک کی مختوم صاحبان کی اجازت نال، مختوم صدر الدین گیلانی صاحب کی اجازت نال وہ ملتان پوری قافلہ لے کے گیا جنہیں غازی علم دین شہید کی تحریک کے حصہ کیا ہے۔ اور یہ تاریخ کو ٹھیک کرنے میں شوکت مغل صاحب کی مدد کی تھی، اور الحمدللہ میں وہ لکھاری کو آکھیا میں کہ یار مہربانی فرماؤ سپاہی کو قیادت نہ کرائی کرو، سپاہی شامل ضرور ہوں گے، قائد ہمیشہ قائد ہی ہوں گے۔ ایویں ہی شوکت مغل صاحب نے میں سیاسی ڈائریاں لکھیں اور میں کو شکوا کریں ہوں بھی شاکر حسین شاکر جڑے سامنے بیٹھے ہیں وہ میں کئی دفعہ آتے کہ دوبارہ تحریر کیوں نہیں شروع کریں دے، تو میں ہر دفعہ میں وعدہ کرنا کہ ہم تحریر جڑی ہے نا یہ بس شروع کریں دے ہیں تو ان کے بعد انشاءاللہ سلسلہ شروع کرے سا، لیکن بارہ منٹ کوتاہی ہے۔ میری ہر تحریر
انہوں نے تنقید بھی کی تھی اور شوکت مغل صاحب نے میرے کو نوی راہ بھی دسی، میں کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، سراہا بھی صحیح. انہوں نے کہا کہ یقیناً خاص طور پہ میری تحریر جنہیں وہ سرائکی تحریر کا حوالہ ہو گیا، اندر انہوں نے ہمیشہ میری قوم کے اندر رہنمائی کی تھی. میں سمجھتا کہ یہ حال یقیناً چھوٹا ہے انہوں واسطے، لیکن جی محبوب گیلانی صاحب نے آخیا کہ اتنا جتنے لوگ موجود ہیں یہ اپنی جگہ سب کی اپنی اہمیت ہے. اور گال کیونکہ شوکت مغل صاحب نے سرائکی بھی کی تھی ہے، میں آتا کہ سرائکی تحریک کی گال جڑی پارلیمنٹ وزیر اعظم کی حیثیت نال سید یوسف گیلانی نے کی ہے، وہ گال اج پی ٹی آئی کے لوگ بھی کریں پہ، نون لیگ کے لوگ بھی کریں پہ، پیپلز پارٹی کے لوگ تک کریں ہی ہیں، لیکن سرائکی لوگ بھی ماشاء اللہ یہ آواز کو زندہ رکھا ہے. ریڈیو پاکستان ملتان ہو گئے اور پی ٹی وی ہو گئے، ان کے تو بھی سرائکی پروگرام نشر تھی ہیں. میں فردوس عاشق رحمان انڈیا کے آخیا میں کہ سارے خطے کے دو ہی بڑے ادارے ریڈیو اور ٹی وی تے چاہیے کہ کم از کم انہوں واسطے تک اپنے دور کچھ نہیں کیتا، ہوں تک کچھ کرنا تھا کہ کوئی خط چلے وفاقی وزیر کو فواد چودھری کو کہ وہ ان نشریات کم از کم قومی سطح پہ سنے بنے، تو وہ ترخواہ بھی میں کہ ٹھیک ہے جی میں کوشش کرے سا، لیکن تو آپ گل کرو. ناصر شیخ صاحب بیٹھے تھے، سینئر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ میں انہوں نے خاص گل یہ بیٹھی ہے کہ یہ صرف ملتان نہیں بہن بھی کئی علاقے پروگرام کریں دیں، لیکن انہوں نے اپنے سرائکی خطے کے آرٹسٹوں کو بڑے شہروں کے متعارف کروایا. اتوں کے صنعتکاروں فنکاروں کو انہوں نے جڑے کاشیگر ہیں انہوں کو انہوں نے نمائشاں کروائیں اور بڑے اچھے انداز ان میں کہنا نام گنا، لیکن میں سمجھتا کہ سارے لوگ جڑے بیٹھے ہیں یہ سارے سرائکی تحریک کے نال جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں انداز ایویں جڑے راسوں تب اصل صوبہ بھی گھنٹی سوں. لیکن میں آج کے یہ ایمان گال بڑی واضح طور پہ آخنا چاہنا کہ سیکریٹ جڑا ہے یہ نیرا فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے. اتنا جڑے سیکٹری حضرات بیٹھے انہوں کو کوئی اختیارات کوئی نہیں، اور ایک گال میں ہر ایوان ہر جگہ پہ آکھیے. میں سمجھتا کہ باوجود ہی دے میری رائے ہے کہ یہ اقتدا ہے، لیکن بے اختیار اقتدا تو بہتر ہے کہ سب کو سارا صوبہ چاہیے ہے تاکہ مثلا شوکت مغل سے اپنی مشن کو پائے تقریر تک پہنچا سکتا ہوں. رضوان بھائی میں تھوڑا بھی شکر گزار ہوں کہ جو چینل والا جڑا ہے اس طرح کی تحریک واسطے بڑا کام کرنا ہے. میں روزنامہ آفتاب کے ساتھ کہ میں انہیں ویسے مسلم پہ ہوں کہ ملتان کی تاریخ ہے سب تو پہلے سرائکی صفحہ اگر چھاپیا ہے تو وہ روزنامہ آفتاب نے چھاپیا. تو ان گلوں اساں انشاءاللہ کل بھی نال سے اج بھی نال ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ نال رہوں. تھوڑا بہت شکریہ. صحیح نظر جاوید صاحب وہ تو سارے سجن آئے بیٹھے اسے رکھی تھے. صحیح ملک جاوید چنڈ ایڈوکیٹ صاحب، صحیح شریف خان لاشاری صاحب، صحیح عبدالباسط بھٹی صاحب، صحیح پروفیسر پرویز قادر خان صاحب، صحیح احمد درانی صاحب، صحیح سید مطلوب بخاری صاحب، صحیح ناصر محمود شیخ صاحب اور پروفیسر شوکت مغل کے شاگرد رشید صحیح شاکر سن شاکر جڑے تھوڑی دیر بعد انہوں نے یاداں بھی سر سانجھا کرے سن. صحیح مختار علی صاحب، صحیح شعیب نواز بلوچ صاحب، تساں سارے آ گئے ہو سب بسم اللہ. میں گال ہونے کی تھی سرائکی اکھانڈ کے حوالے نال کہ پروفیسر شوکت مغل صاحب نے 15,000 تے شائع کیتے ہیں اور ان کے بعد وہ مزید بھی اکٹھے کریں دے پے. انہیں انہیں سرائکی محاورے کے حوالے نال 2 جلداں شائع کیتے اور سرائکی محاورے اکٹھے کیتے. یہ کام کہیں بیاں زبانیں نہیں تھی جی میں شوکت مغل صاحب نے آپ کی ماں بولی کیتے ہیں. تو ہوں میں گزارش کرے سا صحیح جاوید شان جی کو تشریف کہنا سن. ذیشان شوکت مغل صاحب گزارش ہے انہوں نے چھوٹے صاحبزادے شوکت مغل صاحب کے سٹیج پہ تشریف کہنا ہے. صحیح ذیشان شوکت مغل. جاوید شان جی اختصار نال میں ایک پروگرام جلدی وائنڈ اپ کرنے ذرا اختصار نال. شکریہ. میں آج ترانہ تے گانا پیش کرے سا ایک گیت ہے تو شوکت مغل سے مدد کرے سا.
واللہ عید پیاں دی گھر واللہ تانے جہان لیندا اے کھادی ارمان ویندا اے غیر دے نال نہ رلو عید پیاں دی گھر واللہ اچیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں رکھ پہ کھاندے ساریاں بوٹیاں اچیاں پہاڑاں دیاں چوٹیاں رکھ پہ کھاندے ساریاں بوٹیاں چہرے تے خون کہنی دل کو سکون کہنی آ کے بیماریاں نو جھلو عید پیاں دی گھر واللہ واللہ عید پیاں دی گھر واللہ روئی کنارے کھڑی جال وے وسیاں آ کے سادے نال وے روئی کنارے کھڑی جال وے وسیاں آ کے سادے نال وے درداں نے جھلی کیتے دل دی تسلی کیتے خط کوئی خیر دا گھلو عید پیاں دی گھر واللہ چل دے عدالت چ کیس وے پکا جے رہی پردیس وے چل دے عدالت چ کیس وے پکا جے رہی پردیس وے ایک واری آ کے سونا ساکو مکا کے سونا وال پردیس چملو عید پیاں دی گھر واللہ واللہ عید پیاں دی گھر واللہ دھوکھے جہان لیندا اے کھادی ارمان ویندا اے غیراں دے نال نہ رلو عید پیاں دی گھر واللہ صنفیں تب آزمائی کی تھی اس تھا سفر نامے دا بھی انہاں حصہ لایا اپنا دلی تو پٹیالے تائیں اور انڈیا تشریف گھن گیا اور اتھوں دا سفر نامہ انہاں تحریر کیتا اس سرائکی زبان سارے کول ہی ویلے سرائکی اگوان سرائکی دمان ساری سرائکی نثر کو جتنی ترقی سائیں عبدالباسط بھٹی صاحب دیتی ہے انہاں نے سفر نامہ لکھے افسانے دے حوالے نال محمد نا ہے سائیں عبدالباسط بھٹی دا تراجم دے حوالے نال میں گزارش کرے ساں سائیں عبدالباسط بھٹی صاحب کی خدمت تشریف گھن آسن سارے نال سائیں شوکت مغل صاحب نے یادیں سانجھا کرے سن اور انہاں بھی سرائکی نثر کام کیتے اور عبدالباسط بھٹی صاحب نے سرائکی نثر اگوہاں کیتے سائیں عبدالباسط بھٹی صاحب ویسوں سنج سباہیں خالی راسن جاہیں پکھی پردیسی ابھے سردے لونی دے خلقائیں کالی گالے سائیں شوکت مغل چھوک لڑائیے سال تھی گے ایویں حیاتی گزر ویندی لیکن شوکت مغل صاحب جڑا کام کر گن اودے پچھوکڑ تے پچھوال تے نظر مارن ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاست دے وچ لوکاں نے ماں بولیاں لکھن شروع کیتا
پاکستان بننے کے بعد ریاست کا جڑا بیان ایک اللہ ایک رسول تے ایک زبان، وہ زبان جیڑی خطے کوئی بھی نہ بولے نہ وہ سندھیاں دی ہے، نہ پنجابیاں دی ہے، نہ بلوچاں دی ہے، نہ سرائکیاں دی ہے، لیکن جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا پاکستان بنایا بیان ساڈا ہو سی، زبان ساری ہو سی، وہ حیران کن گال ہے کہ ایڈے بڑے لوگ ہیں، ایڈے بڑے ویاں نالے ہیں۔ 1948 ڈھاکہ یونیورسٹی دے وچ جہدے ویلے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے انگریزی فرمایا کہ دا نیشنل لینگویج آف پاکستان ول بی اردو، تو ہوں ویلے بنگالی کانڈ دے بھرنے ون جھٹے حیران تھی گئے، پریشان تھی گئے جو پاکستان بناون والے بنگالی ہیں۔ 4 کروڑ ہن 3.5 کروڑ اساں سے، مطلب پہلے جارے نیٹو کنوں انہوں نے زبانہ کنوں انکار کیتا گیا۔ اردو حیران کن زبان ہے، زبانہ نال جھیڑے نہیں ہوندے، لیکن جڑا بیانیاں ہوندے وہ توڑ چڑھے دے۔ آج کی صورتحال تمہارے سامنے ہے کہ سرائکی لوگ ہیں یا کہیں بھی قومیت ہے، زبان ادب کی تخلیق ہمیشہ ہوندی ہے۔ بنگالیاں کے مقابلے واسطے 1 یونٹ بنیا کچھ نہ تھیا، وال جڑا کچھ بنگالیاں نال تھیا وہ تاریخ دا حصہ ہے کہ اساں اپنے بھراواں کو اپنے ہتھاں نال ذبح کیتا، 4 لاکھ بنگالی کو ذبح کیتا، اور ہزاراں بھیڑی دا ریپ اساں آپ کیتا، سمجھ اج تک نہیں آئی۔ ملتان دی تاریخ، ملتان دا حدود اربا پڑھے لکھے لوگ جان دیں، بیکانیر، جیسلمیر، کیچ، مکران، لاہور تک مغلوں کے دور ایک ریاست ہے۔ بھاولپور ہندے 1727 ملتانیہ نے عباس شاہ کو بھاولپور دا ایک ٹکڑا دیتا، 300 میل تا بھاولپور کو لے دیتا۔ پاکستان بننے کے بعد 5-6 ریاستیں جڑے ہیں، دیر ہے، سوات ہے، بھاولپور ہے، کلات ہے، بلوچستان کہنا ہے۔ بلوچستان کا جڑا کوئی تھے یا جڑا کوئی تھیندا پہ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بھاولپور کے قبضے کے بعد بھاولپور دے وچ سارا سلسلہ شروع تھیا اپنی زبان اور ادب کو سرائکی کے حوالے نال، اور ان کا اعزاز 1967 سرائکی بھی مجلس کی بنیاد رکھنے والا بریگیڈیئر نذیر علی شاہ، سیالکوٹ کا رہن والا، پنجابی بولنے والا، لیکن نواب صاحب کا وہ جڑے ایڈی کانگ ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی اور سرائکی زبان تخلیق لمبیا گالی ہیں۔ مطلب بدقسمتی ہے کہ اصل پچھلے 40-50 سال ہے جہالت پرموٹ کی تھی، جہالت، جیڑا بندہ اٹھے وہ لیڈر بن گئے، جیڑا مرضیاں دے منہ بیان دے دیں، اخبار فوٹو چھاپے دیں، اخبار کا یہ حال ہے، ہر بندے کو کوریج دے کھڑے، ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ضرور رہ جا سارا جہان حکومت دے کٹھے دے، لیکن وہ اپنے مشن تے کھڑے تھے، رل مل تے کام ہوتے ہیں۔ بھاولپور جڑے لوگوں نے کام شروع کیا، پروفیسر دلشاد کلاچی اور زامی بھاولپوری صاحب، جنہوں نے بہت سارے کتاباں لکھیاں، والے تحریک شروع تھی نصابی سطح دے پڑھاون کا سلسلہ، وہ ول اعزاز پیپلز پارٹی کو تھیا کہ 99 دے وچ انہوں نے آخیا میں تو صاحب کی زبان، جنرل ٹکا نے منظوری نہیں تھی، بھاولپور شعبہ بنیا، ملتان شعبہ بنیا، ول اساں جی میں اپنے شعبہ کو سنبھالے وہ سارے واسطے مڈ مرن کی گال ہے کہ 40-50-60 سال کے پورے کے بعد انہوں نے 60-70 لیکچرر اپوائنٹ تھی چکے ہیں مختلف کالج ہیں، اور انہیں جو موتلی وہ ہیں جڑے خود سرائکی نہیں پڑھ سکتے، 17ویں سکیل بکتی تھی کہ ساری جنگ جاری ہے۔ این صورت حال شوکت مغل یاد آنے نیوے دے وچ ملتانوں موٹر سائیکل تے چڑھتا آئی، فائل نال ہوندی ہے، کھیسے کاغذ ہوندا، احمد پور، بھاولپور، ڈیرہ شمبن، بونگ، جا تے بن تے چیزاں کٹھا کیتیاں انہوں نے، نصابی سطح تے جتنا وہ ساگو رجا گئے اصل جڑا خراج ہے عقیدت پیش کرنا ایک رہے پارے جو کوئی بندہ کہنی جائے وہ ایک کتاب پڑھن کا ایک پاسے ڈٹھی ہو گئی،
جیڑی قوم کی حالت کھڑی ہے وہ اپنے اسلاف کو کیا ٹریبیوٹ دے سی، انہوں کی کیا عزت کرے سی، اگو دا پنج کیا کرے سی، کوئی بندہ ہاتھ چاہتے نہیں آ سکتا. کوٹھا کتاباں ہونے نال انہوں نے مرن دے بعد شاباش سے انہوں نے بال دے، حالانکہ کاروبار کرنے والے بال ہیں، انہوں کو کتاباں کھلن واسطے لوگ ہیں، انہوں نے یار سارے پیو دا ترکہ پیج یہاں سا بات سچے لکے کو ڈونیٹ کروں یا جڑے کروں، کیونکہ بندہ ایک ہونے کام جڑا کرنے والا ہونے، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کریں دے، کہیں دے خراج دی لوڑ نہیں ہوندی، وہ دا عشق ہوندے، وہ دی محبت ہوندی ہے. جی زمودرے جی میں گال کریں دا بٹھا کہ 15 دا بندہ روز ہی گمارن واسطے کھڑے جائے، کوئی کتوں ڈونگا مرن دے، کوئی کتوں ڈونگا مرن دے. یہ بندے نے جتنی کتابیں چھاپیں، کوئی ادارہ پنجاب نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر بنائے، 10-12 کروڑ روپے دے فنڈ ہیں. شاکر صاحب کو پتہ ہے، انہوں کو 4-5-7 اتنے ادیب کہنی کتاب لبھن واسطے کہنی تھی بڑا بلاتے سارا کو تھی ویندے. اپنی جنگ شوکت مغل آپ لڑیا، اللہ نے انہوں کو توفیق دیتی ہے، انہوں کو 4 پیسے ہن، اسائی کتابیں چھپینے ہیں کہ دوستوں کو تکلیف دینے ہیں. وہ بندہ گنڈوں پیسے لینا رہ گئے. انہوں کا جڑا کم سرائکی کھانا دا میر حسان اور حیدر آکھا ہے کہ سرائکی دے وچ کم از کم 15,000 کھان ہیں. انہوں نے ذہن جی گال بہ گئی اور انہوں نے 3 جلداں دے وچ سارے اکھان کٹھے کیتے. ارمان ہے جڑا آخری کام کرے دے پیان لغات ایک ترجمہ کیتی انہوں نے، انہوں سندھی بھی ٹرانسلیٹ تھی تے چھپ گئی ہے. بئی جڑی اوریجنل لغت کرے دے پیان جڑے ونجو آؤ جھوک دے وچ کمپوز کرنے دے بیٹھیان وہ مکمل نہیں تھی سکی. ان دے واسطے بھی ایک سنجیدہ لوگوں کا بورڈ دی لوڑ ہے، کیونکہ بورڈ دا کام آ، لیکن اللہ جانے کیا تھی کیونکہ ایسا نعرے ڈھیر مرنے ہیں، کام تھوڑا کرنے ہیں. اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے. ہاں اسا انہوں نے وارث ہیں، اسا انہوں نے کام کو اگو تے ٹوری رکھا. السلام علیکم. بہت شکریہ سید عبدالباسط بھٹی صاحب. پاکستان دی آبادی کوئی کتاب ہے اردو زبان کسی کو آج تک کوئی نہیں چھپی، اون لائبریری بھی کہنا ہے. اور شوکت مغل صاحب نے سرائکی زبان کرینہ تے کنایا تے کتاب لکھی، ایک بہت بڑی مثال ہے. تو سائیں شاکر حسین شاکر پروفیسر شوکت مغل صاحب دے شاگردن، انہاں 60 کتابیں چھاپیں، وہ انہاں دے آپ ہیں. تو شاکر حسین شاکر دوجہ لوگوں نے کتابیں چھاپیں، کیا کیا مشکلات ہونے ان کتابیں چھاپن دے حوالے نال. اور شاکر حسین شاکر شوکت مغل صاحب دے حوالے نال ایک نویں پہلو نال گفتگو کرے سن، کیونکہ استاد اور شاگرد دا ایک خاص تعلق ہوندے، خاص محبت ہوندی ہے. سائیں شاکر حسین شاکر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جناب استاد محترم شوکت مغل صاحب کی یاد میں ہم اکٹھے ہیں. اور شوکت مغل صاحب اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ وہ جب کسی تقریب میں موجود ہوتے تھے اور میں تقریر کرنے آتا تھا تو ان کا ایک جملہ سب سے پہلے آتا تھا ناصر بھائی، اور وہ یہ آتا تھا کہ بھائی یہ کو کیوں سدوا گدے ایک تقریر کر کے بھج ویسی. شوکت صاحب کے میں نے آخری جو پروگرام ہم نے کیا گورنمنٹ سول اینڈ کالج میں، کیا یہ آواز آ رہی ہے؟ کتاب کا پروگرام تھا اور سول لائن میں ہم سارے اکٹھے تھے اور مقبول گیلانی صاحب بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شوکت مغل صاحب کی پبلکلی آخری تقریب تھی کہ جس میں وہ اپنے مکمل جوبن پر تھے، پینٹ کوٹ اور ٹائی. ظاہر ان کا کالج تھا اور اسی کالج میں میں ان سے پڑھتا رہا. شوکت مغل صاحب سے ہمیشہ میری ذیشان بیٹا چھیڑخانی رہتی تھی اور وہ جب آتے تھے آ کے کہتے تھے دیکھو تمہارے میرے کئی رشتے ہیں، تمہارے ابا جی میرے کرایہ دار ہیں. صافہ بازار میں میرے والد صاحب نے شوکت مغل صاحب کی دکان کرائے پر لے رکھی تھی مغل مارکیٹ میں. سہار صاحب کی وجہ سے مجھے یہ پریولیج حاصل تھا کہ میں شوکت مغل صاحب سے چھیڑخانی بھی کر لیتا تھا. اور شوکت مغل صاحب بطور شاگرد مجھ پر آ کر بہت سارے شبہے رکھتے تھے. مطلب دکان پہ آنا
مجھے نہیں پتہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا. مجھے آ کر کہتے تھے شاکر میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے. میں نے ان کو چائے کبھی نہیں پلائی. پتہ نہیں چائے پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے، لیکن میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. محبت کا یہ سلسلہ 1985 میں شروع ہوا. ظہور دریجہ صاحب جب جناب شوکت مغل صاحب نے سرائکی اخان کتابت کروانے شروع کیے، اور یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ استاد خلیل الرحمان کی ایک بیٹھک ہوتی تھی بورڈ گیٹ میں، اور اس بیٹھک میں آ کر شوکت صاحب سرائکی اخان ان کے حوالے کیا کرتے تھے. اب استاد خلیل کو جو جانتے ہیں وہ روزنامہ امروز کے ہیڈ کاتب تھے. ان کے جو ذمہ تھا کہ وہ ہیڈ لائن لکھا کرتے تھے، سرخی لکھا کرتے تھے، اور کمال کے کاتب تھے. خوش نویسی ان پر ختم تھی. مختار بھائی آپ کو تو پتہ ہوگا. استاد خلیل کے ساتھ تاکہ پتہ ہو سی کہ ان کے گھر والوں نے نا ان کو جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو ان کی چارپائی گھر سے باہر ڈال دی کہ جناب اب آپ تو ہمارے کسی کام کے نہیں رہے. لیکن وہ اس کے باوجود کہ گھر والوں کا جو رویہ تھا استاد خلیل کے ساتھ جیسا بھی تھا، وہ مرتے دم تک کتابت کرتے رہے، اور کتابت وہ شوکت مغل صاحب کی کتابوں کی کرتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے. کتابت کروانے میں ایک ڈاکٹر عاصق کنالی صاحب اور ایک شوکت مغل صاحب، ان دونوں نے ہمیشہ منتخب خوش نویسوں سے اپنا کام کروایا. جناب رحمت علی انصاری صاحب جنہوں نے ملتان میں سب سے زیادہ کتابوں کی کتابت کی ہے، خوش نویسی کی ہے، اور استاد خلیل الرحمان. استاد خلیل الرحمان سب سے زیادہ پیسے لینے والے تھے، اور شوکت صاحب نے بڑی تحقیق کے اوپر اس کی کتابت کروا کے سرائکی اخان کو ریڈیوس کروایا. بھی مقبول بھائی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 3 جلدوں پر وہ کتابیں مشتمل ہیں. یہ صرف سرائکی اخان کا معاملہ نہیں ہے. ان کی ہر کتاب جو ہے ان کی شخصیت کی طرح ویسے ہی خوبصورت ہے. اور یہ جو بات گیلانی صاحب نے کہی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے، کچھ زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے. میں دریجہ صاحب کے مکتبہ پہ گیا اور ان کے مکتبے کے سامنے والی لین کے اوپر والے خانے میں جناب شوکت مغل صاحب کی ساری کتابیں رکھی. میں نے سوچا کہ جو میرے پاس گھر میں ہیں، حسین سہر صاحب کی لائبریری میرے پاس ہے، اس میں جو شوکت مغل صاحب کی کتابیں تھیں وہ میں نے الگ کر کے اکٹھی کر دیں. میں سوچنے لگا کہ کسی دن یہ فہرست بناؤں گا، اور جو کتابیں میرے پاس نہیں ہیں وہ جا کے خرید کے میں اپنی لائبریری کو اور خوبصورت بنا لوں گا. کہ اب نہ تو ایسا کام کرنے والے ہیں، نہ ایسی تحقیق کرنے والے ہیں، نہ اور وہ جو پڑھنے والی بات باسط بھٹی صاحب کر رہے تھے، یہ تو سر ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. گیلانی صاحب نے میرے آنے سے پہلے کہا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ایک مکمل ادارہ ہے، سر اداروں کی بات مت کیا کریں. آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. دریجہ صاحب نے مجھے دوپہر میں اطلاع کی میرا تعلق ہے، مجھے 1 گھنٹہ پہلے بھی کہتے، 5 منٹ پہلے بھی کہتے، یا مجھے کہیں سے علم ہو جاتا کہ شوکت مغل صاحب کی پہلی برسی ہے، میں لازمی مجھے آنا تھا، میں آ گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ سرائکی ایریا اسٹڈی کے بچے اور بچیوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، وہاں کی فیکلٹی کو ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ سول اینڈ کالج جہاں پر انہوں نے ساری زندگی پڑھایا وہاں پر اطلاع ہونی چاہیے تھی. جو لوگ ان کے ہم اثر ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر کام کیا تھا، ان سب کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. ذیشان بیٹا آپ کے ابو نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، غیر معمولی شخصیت تھے. یہ وقت بتائے گا. مجھے سرائکی ایریا اسٹڈی کی پروفیسر ڈاکٹر نسیم اختر نے بتایا کہ جب بھی ہمارے ایم اے ایم فل یا پی ایچ ڈی کے کسی بچے کو کسی قسم کی نصابی ضرورت کے تحت کوئی کتاب یا کچھ چیپٹر یا کچھ چاہیے ہوتا تھا، شوکت مغل صاحب اپنے گھر سے موٹر سائیکل پر وہ فوٹو کاپی دینے جایا کرتے تھے، اور آج تک انہوں نے کسی بچے یا بچی سے پیسے نہیں لیے تھے. تصور کریں ان کا گھر کس جگہ پر ہے، ممتاز آباد سے آگے، اور یونیورسٹی کہاں پر ہے، اور موٹر سائیکل پر ایک ان کا بیگ ہوتا تھا، اور وہ سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر سرائکی زبان کی ترقی ترویج کے لیے، بچے بچیوں کو پڑھانے کے لیے اس شہر میں اس جیسا کوئی ایک بندہ تو دکھا دیں. ہم یہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. مجھے جب دریجہ صاحب کا فون آیا، وہ میرے چچا ہی تھے، حسین سہر کی طرح تھے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں جنازے پر نہیں جا سکا. ہم بزدل لوگ ہیں، کووڈ کی وجہ سے نہیں کیا، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں.
میں قلوں پر بھی نہیں گیا. میں نے زندگی میں ناصر بھائی کو پتہ ہے غمی خوشی میں نہیں چھوڑا کرتا، لیکن پچھلے 1.5 سال سے میں نے بہت سارے پیاروں کے جنازے چھوڑے. میں نے ان کے آخری دیدار بھی نہیں کیا. مجھے موت سے ڈر آتا ہے. لیکن جب شوکت مغل صاحب کا یہ انتقال کی خبر ملی اور وہ میں نے فیس بک پر لگائی، لیکن نہیں جا سکا. میرے بچوں نے کہا کہ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کسی کو کیا معلوم کہ اس شہر کے بچوں کو شوکت مغل کی کتنی ضرورت ہے. کسی نے یہ سوچا؟ میرے بچوں کو صرف میری ضرورت ہے. شوکت مغل کو اس وسیب کے بچوں کی ضرورت تھی. شوکت مغل گئے، ان کا وجود گیا، ظاہری طور پر چلے گئے، لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں. وہ جو جب استاد خلیل کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنا سارا مسودہ، ذیشان بیٹے کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، پھر وہ قمر الزمان کے پاس چلے گئے، منشی عبد الرحمن کے پوتے کے پاس. پھر ان کا سارا کام قمر الزمان نے کمپوز کیا. قمر کے پاس میں بھی کام کرواتا ہوں، اور کوئی ایسی نشست نہیں ہے کہ جس میں 3 شخصیات کا ہم ذکر نہ کرتے ہوں. ایک شوکت مغل صاحب، دوسرے پروفیسر حسین سحر، اور اب ان میں تیسرا نام جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر توسیع. قمر معاملے کا بڑا کھرا اور سچا آدمی ہے، پروفیشنل آدمی ہے. میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں کہ قمر، شوکت مغل صاحب کے کوئی واجبات تو نہیں رہتے آپ کے ذمہ؟ کہتے شاکر صاحب ہمیشہ ایڈوانس دیتا، شاید ان کے ہی کچھ اضافی پیسے ہوں. بے عین ہی حسین سحر اور ایسا ہی طاہر توسیع صاحب. یہ 3 شخصیات آگے پیچھے 2016، اس کے بعد 2019 جنوری طاہر توسیع، اور اب 20 میں شوکت مغل صاحب چلے گئے. یہ شہر بڑے لوگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے. غنیمت ہیں چند لوگ. یہ میں فیسینیٹ کرتا ہوں جناب مسیح اللہ جام پوری صاحب کو. جو کام مجھے صبح اٹھ کر کرنا چاہیے، یہ صبح اٹھ کر ہمیں دعائیں بھیجتے ہیں، تم سلامت رہو، تم آباد رہو، بچوں کے ساتھ خوشیاں سمیٹو. یہ چلتی پھرتی ملتان کی صحافتی، سماجی، ثقافتی، علمی، ادبی، سیاسی تاریخ ہیں. اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟ شوکت مغل جتنا کام کر گئے ہیں، ادارے کیا کرتے ہیں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آخری بات ڈاکٹر صاحب، دعوے سے کہتا ہوں، آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پر چیئرمین سرائیکی ادبی بورڈ. شوکت مغل صاحب کی ڈیتھ کے بعد مجھے بتایا جائے سرائیکی ادبی بورڈ نے کتنی کتابیں چھاپیں، اور جب تک یہ دونوں اصحاب زندہ تھے مجھے بتائیں. اس وسیب سے جب کوئی لکھنے والا کتاب چھپوانے کی خواہش کرتا تھا تو سب سے پہلے جناب شوکت مغل یہ خواہش پوری کیا کرتے تھے. اب ان کی خواہش کون پوری کرے گا؟ کب تک اپنی جیب سے ظہور دریجہ کتابیں چھاپے گا؟ آخرکار آ کر وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا. کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، کتاب تحفے میں دیجیے. اس سے پہلے کہ شوکت مغل صاحب کی کتابوں کو دیمک لگے، اس سے پہلے کہ سرائیکی ادبی بورڈ والے مزید کتابیں چھاپنا بند کر دیں اور یہ شہر ہوٹلوں، ہسپتالوں، بیماروں اور ذہنی مریضوں کا مرکز بن جائے. آئیے اس شہر کو صحت مند بنائیں. بہت شکریہ. آواز آندی بھی ہے نا. اور یہ جڑی آواز ہے شاکر حسین شاکر دی، ساڈیاں اکھی کھلدیاں نہیں کھلدیاں. شوکت مغل صاحب ہمیشہ پیٹتے ہیں یار کتاب مول گھن کے پڑھو، اور ہمیشہ انہوں نے لیسن کتاباں تو ضائع کریں دیو بان کہ گھر رکھ دینا پڑھتے ہی نہیں. کتاب بینی دی ضرورت جیڑی پہلے ہوندی آئی ہوں وہ تو ود گئی ہے. لوگ آدھن سے کتاب بینی گھٹتی ویندی ہے. میں آدھا ہائی کڈن جو ہوں گھٹتی ویندی ہے. کتاب پڑھدا کون ہے؟ کتاب نال محبت ظاہر انہاں لوگوں کو ہوندی ہے جنہاں کو علم نال محبت ہوندی ہے. اور قرآن ہے کہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا علم رکھن والے اور علم نہ رکھن والے برابر تھی سکدن؟ اتنا تو پتہ ہے برابر ہیں. اگر میں پی ایچ ڈی کر کے دیے ڈاکٹر بن گیا، میرا ہی ایک ووٹ ہے، جیڑا کھوتے ریڑی والا ان پڑھے اوندا ہی ایک ووٹ ہے. سب برابر ہیں سب. تو یہ برابری دی وجہ تو معاشرے کیونکہ جنہ قوم ترقی کیتی ہے وہ علم دے ذریعے کتاب دے ذریعے ترقی کیتی ہے. اور شوکت مغل صاحب ہی گال کو اگو دے ٹویا کہ کتاب لکھو، کتاب پڑھو.
انہیں سرائکی زبان دے املا دے مسئلے تے ایک علیحدہ کتاب لکھی کہ تسا اگر سرائکی کتاباں پڑھنے تو کیویں پڑھ سو، املا دے مسائل اور خبریں بھی ہفتہ وار چھپتے رہیے کہ تسا سرائکی پڑھنی کیویں۔ وہ ایکا گال کریں سرائکی لکھو، سرائکی پڑھو اور سرائکی بولو۔ سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دی خواتین ونگ دی رہنما محترمہ ہانیہ خان کی قیادت وقت تشریف گھننا ہے آسان صاحب بسم اللہ دیں سے ہوں تشریف گھننا سے جناب رمضان انصاری صاحب میاں محمد بخت کلام پیش کرے سن، گزارش ہے کہ اختصار نال۔ علیکم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سائیں ظہور احمد ریجا صاحب نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ حکمرانوں کے بارے میں بھی کچھ بات کر دیں، تو میں یہی کہوں گا کہ حکمرانوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو 100 دن میں آپ کو صبح مل جائے گا، لیکن یہ جھوٹے حکمران ہیں، یہ بے ضمیر حکمران ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو میں بس یہی آج بھی ان کو توجہ دلاؤں گا کہ ہمارا جو سرائکستان کا مطالبہ ہے اسے پورا کیا جائے اور ہمیں سرائکستان دیا جائے۔ میاں محمد بخش کے چند اشعار پیش کروں گا اور پروفیسر شوکت مغل کی برسی کے حوالے سے اشعار سماعت فرمائیں۔ معاف کریں تقصیراں بدیاں رانا فراز محمد صاحب کو دل کی عطا جاروں سے خوشامدید پیش کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج کی زینت بنیں۔ معاف کریں تقصیراں بدیاں تے صدقہ مولا علی دا تے صدقہ حسن حسین دا مولا تے صدقہ غوث جلی دا صدقہ حسن حسین دا مولا تے صدقہ مہر علی دا تے ٹر گیا رے محبتاں والے اتے وطنوں چکے مہارا تے اجڑی بستی اج نظری آوے جدو کنڈ دتی یارا اجڑی بستی اج نظری آوے جدو کنڈ دتی یارا۔ اس طرح کسان کے سارے رہنما بیٹھے نے، میں اپنا لکھیا ہوا اشعار پیش کرتا ہوں نا کہ وسیب درین وسیب درین والیاں داہے اے پکا ایمان ایک دن بن کے ریسی سادہ صوبہ سرائکستان ایک دن بن کے ریسی سادہ تے صوبہ سرائکستان۔ آخری اشعار اور آخری اشعار، اور یہ اشعار شریف لاشاری صاحب بہت محبت سے سنتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ماورگی کوئی
सारी दुनिया भुली मां वर्गी ओ लोको मां वर्गी कोई शैना जग ते मैं ते सारी दुनिया भुली जेड़ी ठंड दिलां नू पावे ओ मिठी मां दी बोली जेड़ी ठंड दिलां नू पावे ओ मिठी मां दी बोली ते ले ओ यारे हवाले रब दे ते मेले चारे दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन मेर मिला फराज नून साहब तुहाडी आमद दा बहुत शुक्रिया तुहाडे नाल आने वाले सारे वक्त को खुश आमदीद आखदे हैं सी गाल करेंदे पे सही प्रोफैसर शौकत मुगल दी हुण मैं गाल करे सा उन्हां दी सराइकी लुगत के हवाले नाल तो महर लिसानियात तहन उन्हां जिहड़ी जिल्द मुरतब की उर्दू तो सराइकी शौकत लुगात के हवाले नाल बड़ी ज़ख़ीम किताब हुण वो मरकज़ी हवाले नाल मुकम्मल सराइकी लुगत लिखते पे हैं जिंदे अलिफ के हवाले नाल पहली जिल्द मुकम्मल थी चुकी है उन्हें अलिफ तो ये तक कि जिल्द मुकम्मल करनी है जामे सराइकी लुगत ज़ाहिर है कि कोई भी ज़बान हो जब तक उनकी लुगत वजूद ना आवे इल्मी हवाले नाल उन ज़बान को नहीं मनिया वेंदा शौकत मुगल साहब आते हैं कि लोग ये समझते हैं सराइकी सिर्फ लोढ़ां की ज़बान है और मैं साबित कीते कि इल्मी ज़बान है और ख़ास तौर पर जी उन्होंने किताब आई इस्तिलाहात पेशावरान 1100 सफ़े की बड़ी ज़ख़ीम किताब ये कहीं बही ज़बान ऐसा को नहीं मिलती कि जितने पेशे हैं हर पेशे के हवाले नाल ना इस्तिलाहात जिहड़े जिहड़े इस्तेमाल थी वो किताब ना मुरतब की वो हुण कहीं नहीं लेकिन असा उन्होंने सराहत अकीदत पेश करना चाहते हैं तो सब तो वड्डा तरीका है कि उन्होंने किताबों का असा मुताला करो बल समझ आती है कि उन्हें कितना काम किए और किवें किए और एक काम करना कितना औखा है कलम चावण ही बहु औखा काम है मेरे सामने बैठे ताज मोहम्मद ताज साहब कलम निगार हैं तो आमद का शुक्रिया सही जेले तो कलम चेंदे हो अगर लफ्ज़ तुहाडे सामने हाथ बात के खड़े हो और तुम लिखते वजो बल तुसा दानिश्वर हो अदीब हो कहीं कलम चाहता ही ना हो कलम और किताब का रिश्ता बहुत गूढ़ा रिश्ता है और यह वजह है कि अज अस कट्ठे थे बैठे हैं कि एक शख्स ने 60 तो ज़ायद किताबें लिखियां और वो अपने पैसे नाल छापें ये बहुत बड़ी गाल है बाकी दोस्त आसन गाल करे सन हुण मैं गुजारिश करेना सराइकी नौजवान तहरीक के चेयरमैन जनाब मजहर कात को तशरीफ कहना सन अपने ख्याल का इजहार करे सन बलोचिस्तान तो सरदार मीर अकील रहमान बुज़दार सरबराह मुतहदा बलोच मूवमेंट की तशरीफ आवरी का शुक्रिया वास्ते ख़ास तौर पर सराइकी वास्ते एक बहुत बड़ा सरमाया है मैं अपनी ज़ाती एक गाल करना चाहना कि मैं क्वेटीज़ BA किया तो मेरे जेड़े BA दे फार्म हैं पहली दफ़ा उन्होंने अटेस्ट किए गाल ये है कि ऊन इमार को बाद पूरा दा पूरा अरसा उन्होंने ऐसी शफकत की थी जो सारे ताल्लुकात बहुत अहमियत अख्तियार कर गए उन्होंने इतने गाल थी रह गई है कि भाई फलानी जाए गए फलानी जाए गए फलानी जाए गए वो कई दफ़ा मखदूम रशीद भी तशरीफ देना है और मैं हैरान हाँ कि रिसर्च करने वाले जोड़े लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ पहलू होने मेरे कोल गए उन्हें आखा जी इतने हाशमी साहबान हैं उन्होंने कोल घोड़े हैं तो घोड़े जोड़े हैं वो सराइकी का बड़ा
ਉਹਨਾਂ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਿਲ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ظہور دریجہ صاحب کو بے حد خراج تحسین پیش کرنا چاہنا کہ انہوں دا حصہ ہے جو انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ پروفیسر شوکت مغل صاحب دی ہے۔ مغل صاحب میں کیونکہ ادبی حوالے نال تو جتھا انہوں نے درجنوں کتاباں لکھی ہیں اور درجنوں انہیں جڑے تحریراں لکھی ہیں، اتھاں انہوں نے سیاسی گال بھی ہر موقع دے کیتی ہے۔ غالباً 2017 دے وچ خبریں نے مشاہرہ کرایا ہے تو ان دے وچ شوکت مغل صاحب دی صدارت ہے جائے بلکہ تو اتھاں کے جاوید ہاشمی آئے بیٹھا نون لیگی، اور اتھاں تحریک انصاف دے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی دے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے سامنے ہاشمی صاحب کو سنب کیتا۔ انہوں نے آکھا کہ تساں ہی صوبے دی راہ دے رکاوٹی وے، میں سمجھنا یہ بہت بڑی گال ہے، اور نال یہ بھی اگونے کہ تساں بڑے نہ کلاس والو ہی وے، تے اے گالی جڑی ہیں یہ بہت بڑی گال آئی کہ پروفیسر شوکت مغل سیاست دے وچ بھی عبور رکھے نے۔ انہوں نے بیرسٹر تاج لنگا صاحب نے انہوں کو آکھا کہ تساں میری جماعت دے وچ شامل تھی وہ کہ تواڈے سما ایڈا ویئن والا آدمی جڑے ویلے ساڈے نال کام کریندا پیو سی تو ساکو وسیب تے پتہ لگ سی کہ ایڈا جڑا شوکت مغل صاحب سرائکی تحریک شامل تھے اور پاکستان سرائکی پارٹی کا حصہ بنے تو جدوجہد کتنی اگو دے ویسی نو ڈاؤٹ وہ سرائکی تحریک دے وچ ہی کام کرنے پے ہیں۔ میرا آخر کا مقصد ہے نہیں، لیکن انہوں دا کام جڑا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ سارے وسیب کی سجان بن گئے۔ انہوں نے ہزارہ میل سفر کیتے، تحریک واسطے کیتے، اپنے تحریراں کے ذریعے کیتے، اور لوگوں کو وہیں کے جگہ جگہ وہیں کے دسائے کہ سرائکی لکھو، سرائکی بولو، سرائکی یہ نہ جڑا ہے اپنا ایک اوڑنا پچھوڑنا نہ سمجھ گئے تو جڑے لے جھوک دے وچ ویندے آسے تو شوکت مغل صاحب کو پوچھ دے بھئی ہون تو فلانا مظاہرہ کرو، تسا اے بیان دے وہ ایک بیان دے، گائیڈ لائن دے دیں، ہمیشہ گائیڈ لائن۔ گال بہت لمبی تھی ویسی، مختصر وقت واسطے میں سارے دوستاں دا ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا، انہوں نے بیٹا اتھاں کے رائے بیٹھے تو میں نہ جڑا ہے اے آکساں پیغام دے ساں کہ شوکت مغل صاحب دیا جڑیاں تحریریں ہیں وہ جڑا ہے لوگاں تک پہنچایا ونجن، جڑے اکھان ہیں انہاں کو بھی یہ نہ مطلب ہے کہ لوگاں تک پہنچایا ونجے تاکہ لوگ کو پڑھیں اور اگو دے کام ٹرے۔ مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب جاوید چنڑ صاحب۔ عامر فہیم صاحب تشریف گئے ہیں سائیں سب بسم اللہ۔ ہن میں گزارش کرے ساں تانیہ عابدی کی خدمت یہ دسیندا ونجا کہ تانیہ عابدی اردو اسپیکنگ ہیں، ہن سرائکی شاعری کریں اور سرائکی نال اور ملتان نال بہت محبت ہے۔ صرف 2 شعر سرائکی دے سنے سو جناب تانیہ عابدی۔ میرے تمام وسیب دے براواں تانیہ عابدی کا سلام ہوئے۔ اسٹیج تے بیٹھے ہوئے مہمانوں نو خاص سلام۔ میں اردو اسپیکنگ نہیں، میرے والدین اردو اسپیکر ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان وچ پیدا تھی ہاں، ملتان وچ جمی پلیاں اتھائی دی ہاں، وسیب دی تھی ہاں، تے میں سرائکی دا بولنا الاون سکھے تے شاعری بھی ہن شروع کیتی ہے تے استاد میرے شاعری دی سرائکی دے استاد ڈاکٹر مقبول گیلانی ہیں، کیونکہ استاد دے بغیر شاعری جیڑی ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ تے ایک میں پہلی نظم آئی میں لکھی آئی اس کا ایک بند میں تو آپ کو ضرور سنے سا
جی 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 اذان میں نہ کہ بھی تو سرائکی تھی کہ تو ودی تو لکھ ماشاءاللہ انہوں نے وال سب تو پہلے میں کو آکھیا کہ بھی پہلے میں کو دسو کہ بھئی جڑے سارے اضافی حروف ہیں وہ کیویں لکھی ہیں وال وہ گال بات تھی ہوں تے اور اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ ایک ڈوڈیاں دے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا اور سرائکی حروف دے ہوتے اور وہ زمانے میں آفتاب اخبار دے وچ سرائکی صفحہ کڈینا ہونا اندے وچ میں وہ چھاپیا وال ماشاءاللہ انہوں کو شوق ایسا لگیا ایک پہلی کتاب انہوں نے چھاپی قاعدہ تے والوں دے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایسا ایک بلکہ سرائکی کو ایک اتنا بڑا آدمی دیتا لکھن واسطے جنہوں نے تن من دھن حقیقتاً اپنا پیسہ اپنا سرمایہ اپنی محنت اور اپنا وقت اتنا انہوں نے خرچ کیتا اور ایک کلہ بندہ جڑا ہے نا انہیں ہزاریں سینکڑے نہیں ہزاریں بندے کا کام کیا اور ول ایک کام کر کے دے وہ پیش کیتے اور ول بعد محسوس ہے کہ میں کو اندے وچ وعدے دی ضرورت ہے تو وہ شرمایا نہیں اور انہیں بڑی ہمت دے نال ان کو کام جاری رکھی ول اللہ دے کرم نال سرائکی تحریکاں دے وچ انہوں نے بڑا اچھے طریقے تے کام کیتے اور خاص طور تے ظہور دریجہ صاحب دے وہ سجے بازو بن کے رہن اور انہوں نے نال انہوں نے ہمت کی ہے اور ایک نان کانٹروورشل آدمی ہر محفل ہر جاد ہوتے سرائکی واسطے وہ اگو آگائی اور میرے نال تو انہوں دی ایک زندگی گزر گئی ہے تقریباً میرا انہوں دا ساتھ شروع تھی آئی 79 تو شروع تھیا تے انہوں دی وفات تو بھی کچھ جاڑے پہلے تشریف گھن آئے اور میرے کو اسٹوڈیو دے وچ بیٹھے رہ گئے کافی گالیں چیزیں رہ گیا کچھ ایک دو پروجیکٹ شروع تھے کچھ میں انہوں کو آخر تساں بے چیزاں تے بڑا کام کیتے ہوں اندوں تے بھی کام کرو تے وہ بڑے خوش تھے آکھن لگے یار عامر بھائی میں نواں کام ہے تو یہ میں ضرور کرے سا بہرحال اج میں بتیجے کو ڈیزا بیٹھا ان ویلے چھوٹے چھوٹے بال ہیں ماشاءاللہ اور پوری 100% کاپی ہیں اپنے والد صاحب دی اللہ تعالیٰ انہوں کو اویں ہی سرائکی واسطے کارآمد اور بڑا عالم فاضل بناوے جی میں انہوں دے والد صاحب ہیں اور یہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں در حقیقت میں اتوں کچھ ایویں الفاظ بیان کرا کرنا میں حقیقتاً میں ہرٹ اندر ہوں کہ میں کو بہت سارے گالیں یاد آنے پہ زندگی کٹھے گزاری ایسے اچھے برے وقت گزارن سے اور خاص طور تے 83 دی جڑی MRD دی تحریک ہے اندے وچ طلباء کو بھی نقصان پہنچیا اساں اساتذہ کرام بھی بڑے شدید متاثر تھے اسے میں انگلے چونکہ یونین دا انچارج ہونا اور تحریک سول لائن کالج تو ہی شروع تھی ہے اور ضیاء الحق صاحب کو لڑ گئی ایک طریقے دے نال کہ اساں اوندا بھگتیا کافی کوئی شوکت مغل صاحب بھی میرے نال سمیر حسین سار مرحوم انور جمال صاحب بہ کافی سارے دوستوں نے اوندا نتیجہ بھگتیا بعد پھیلدے سارے کالجاں یونیورسٹیاں دے وچ پھیل گئی اور سارے پروفیسر بیچارے کوئی اٹک ون گرفتار تھے آتے کوئی کتنا گرفتار تھے آتے کوئی کتنا گیا صلاح الدین حیدر صاحب کتنا گئے مبارک مجوکا کتنا گیا انوار صاحب کتنا گئے انگریزی والا انوار صاحب کتنا گئے عبدالسلام ایویں ایک پوری لائن آئی جیڑی کہ لیکن میں سمجھدا کہ وہ تحریک بنیادی طور پہ سرائکی دی ایک تحریک کہ سرائکی تو شروع تھی اور ایک انہیں بڑی خوبصورت نہ نظر آنے والے طریقے دے سرائکی کو بڑی تقویت بخشی طاقت دیتی اور خوشی ہے کہ تمام احباب آنن اندے گھبراون دی شرماون دی گال کوئی نہیں کہ سارے کول اتنے بندے کہہ نہیں بیٹھے اتنا جڑا ایک بندہ آیا بیٹھے محبت دے نال وہ اپنی آتے بڑا بڑا سمندر ہے بڑی بڑی ایک پوری انجمن ہے اور سارے دل جڑے ہیں وہ اپنی جاتے مطمئن ہیں ضمیر مطمئن ہیں کہ اساں ایک دوست واسطے آئے ہیں ان کو یاد کرنے واسطے آئے ہیں اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساکو اتنے یاد کرنے والے بھی نہ ملے، تے اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت جگہ دے، یقیناً جگہ دے سن، وہ بہت نیک انسان ہیں اور بڑی مدد کریں دے ہیں یتیمان دیاں انہاں چیزاں غیر محسوس طریقے سے دسے بغیر۔ میں چونکہ ایڈمیشن دا انچارج بھی ہوں، لہذا میں کو پتہ ہے وہ کتنے سارے بال ہوں جنہ دیا فیساں وہ ادا کریں دے حاضری دے ٹائم ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت جگہ دے، آمین۔ سارے دوست احباب کا شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر عامر فہیم صاحب۔ میں سٹیج والے پاسے آمنے لیکن میں ایک منٹ کی حاضری کیونکہ ہر کوئی محبت اظہار کرنا چاہتے۔ اشرف پٹھانے خان تشریف گھن آسن پروفیسر شوکت مغل دی یاد میں مختصر جی حاضری ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اشرف پٹھانے خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جڑا کلام کا سنے گا پیا جڑی پاکستان ملتان کی نشیات ہے میری، جڑا یہ دنیا کا ہے انہیں ونجنے، جڑا یہ دنیا کا ہے انہیں ونجنے۔ یہ موضوع تے غزل ہے، مختار مخلص صحیح سارے کولجو کے شاعر انہوں نے لکھی ہے۔ ڈھل دی ڈھل گئی ول دے پھر دے، عمراں گل گئی ول دے پھر دے، زندگی مخلص پل دو پل دے، ول دے ول گئی ول دے پھر دے، وقت ونجانا ڈھول پیارا ول دے پھر دے، وقت ونجانا ڈھول پیارا ول دے پھر دے، ول تونجڑے ہر کہیں یارا ول دے پھر دے، ول تونجڑے ہر کہیں یارا ول دے پھر دے، سجو برے تو شام تونی تیں کیا کچھ کیتا، سجو برے تو شام تونی تیں کیا کچھ کیتا، سجو برے تو شام تونی تیں کیا کچھ کیتا، گزر گیا ہے دیوی سارا ول دے پھر دے، گزر گیا ہے دیوی سارا ول دے پھر دے، ول تونجڑے ہر کہیں یارا ول دے پھر دے، ول تونجڑے ہر کہیں یارا ول دے پھر دے۔ ساکو منن تو انکار کیتا ونے، صحت ساری سارے سر تو گھولی ونے، نقطے نقطے کو تولن تعصب تے وچ ساری بولی زمانے تے رولی ونے، ورکا ورکا کتابیں دا کیتا ونے، ہر لکھاری دی تحریر تولی ونے، اور ساری بولی دا خانہ بھی خالی ہوئے، گال ساری ایوان وچ بھی نہ چولی ونے۔ اس تو پہلے جو مخلص ایویں تھی ونے، صحت سانگے سمل کچھ اگوہاں کرو، حق میں دی حقیقت سنجانن کیتے، ہاتھ کو دھاڑل دی گچی دا سوہاں کرو۔ اے شعر بالکل عکاسی کریں دائی پروفیسر شوکت مغل صاحب جڑے کہ ماہر لسانیات ہن اور محقق ہن، ادیب ہن، بہوں کو جان، لیکن ایک اتنے تعارف دی کمی رہ گئی، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہن۔ میں بہت سارے احتجاج بہت سارے اپنے پروٹیسٹ دھرنے دھریجا صاحب دے نال انہوں کو شانہ بشانہ ڈٹھے، وہ ہما جہت شخصیت ہن، اور نو ڈاؤٹ بہت وڈے قلمکار ہون دے ناطے اکثر ہی میں ہوتا ہے کہ بندہ ایک شعبے نال منسلک ہوتا ہے تو بائی شعبے تو تھوڑا جہا سائڈ تے ہوتا ہے، لیکن انہوں کو اساں ہر شعبے بے مثال پائے، یکتا پائے۔ سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا جڑے لے اساں آغاز کرن واسطے مشاورت کریں دے پیاسے، تو وہ مشاورت میں کوئی فخر ہے
کہ پروفیسر شوکت مغل صاحب سر فہرست شامل ہیں اور بہت سارے کل ایک تقریب آئی سارے جھوک تے مغل صاحب دے حوالے نال تے اتھے کر جڑے سارے مرکزی وائس چیئرمین ہیں ذکاء الانجم ملغانی صاحب اٹھی کے خود فرمایا کہ میں کو یہ اعزاز ہے کہ میں کو پروفیسر شوکت مغل صاحب سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی ریکمینڈ کیتا ہے اور میں اندے شمولیت کی ہے ایویں بہت سارے سرکردہ نا ہیں لوگ ہیں جنہاں کو پروفیسر شوکت مغل صاحب ایس ڈی پی ایچ ساری جماعت قائل کیتا یا انہوں نے ریکمینڈیشن یا مشورے نال شامل تھے اور سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا جڑا نا ہے اس نا وچ بھی رکھن وچ بھی پروفیسر شوکت مغل صاحب دا سب تو مین کردار ہے اور وہ چاہتے ہیں ایک ایسا لبرل نام ہوئے جڑا لبرل تاثر بھی دے اور کچھ کیونکہ سرائکی دے لفظ تو کچھ لوگ تاثر گنن کہ شاید محدود صرف سرائکیاں دی آواز یا قوم ہے تاکہ جڑے اتنے دھرتی بائے قوم دھرتی واس ہیں اساں انہوں کو وسیب زادے آدھے ہیں ستا آدھے ہیں سب اس دھرتی دا ہون حصہ ہیں انہوں کو بھی یہ تقویت ملے والے سریکستان دا لفظ کو فوکس کیتا گیا اور نال ہی ڈیموکریٹک ہے کیونکہ تھوڑا جا لبرل لفظ ہے وہ کو ایڈ کر کے اپنی پارٹی دی بنیاد اثر رکھی اور ہمیشہ پروفیسر شوکت مغل صاحب ایک رہنما ایک شفیق استاد دی اور ایک دھرتی دے مخلص وسیب زادے دے حوالے نال ساری رہنمائی کرندے رہن اے خلا یقیناً میں سمجھتا کہ سارے ہستے بہت وقت گنسی پور تھی من ہستے آخری تقریب جڑی ساری ماں بولی دے حوالے نال آئی ان دی صدارت سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دی وہ تقریب دی صدارت بھی پروفیسر شوکت مغل صاحب کیتی ہے اور سارے بہت سارے آج اتنے موجود سارے ساتھی ایس ٹی پی دی خواتین این گال دی بالکل شاہد ہیں اور بلکہ انہوں کو بڑی تقویت ملی اسپیشلی خواتین دی موجودگی کو انہوں بڑا اپریشیٹ کیتا اور ہمیشہ آدھے ہیں کہ خواتین دا کردار تحریک واسطے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اور اس تقریب کیونکہ اچھی خاصی تعداد خواتین ہیں اور انہوں بڑا اپریشیٹ کیتا کہ ایس ٹی پی ایچ خواتین دی بہت اچھی نمائندگی ہے بڑی خوش آئند ہے اور نال یوتھ دی نمائندگی کو انہوں بڑا سراہا اور وہ میرا خیال ہے کہ انہوں دی کہیں بھی سرائکی حوالے نال آخری تقریب آئی اس تو کچھ دیوارہ بعد ہی انہوں دی وفات تھی اور سارے ہستے بہت بڑا دھچکا آئی انشاءاللہ اسا کل بھی پروفیسر شوکت مغل صاحب دی نواب مظفر خان شہید دے نال برسی منائیے اور ہمیشہ منیندے راسو کیونکہ سارے ہستے اگر مظفر خان دھرتی دے شہیدن انہاں تلوار نال جنگ لڑی آئی ایویں پروفیسر شوکت مغل صاحب اس وسیب دی قلم نال جنگ لڑی آئی اور یہ شعر میں انہوں دے نال آج یہ شعر میں انہوں دے نا کرے ساں کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دی نوک تے کر ویساں میں اس ماں دھرتی دی خاطر ہر خطرے نال لڑ ویساں میرے حالات دے ہوتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑا تا کئی گل نہیں جو قوم اجڑی تا مر ویساں اور انہیں مر کے قوم اجڑن تو بچا لیے میں آخر اپنے بلوچستان تو آئے سردار میر عتیق الرحمان بزدار صاحب کو خصوصاً خوش آمدید آکساں بیت تو میرے ساتھی مختلف علاقہ تو آئیں ساجد نذیر صاحب مظفر گڑھ کوٹد تو آئیں جنگ تو احمد اور سیال تو عابد دوانا صاحب آئیں یہ تو سارے ساتھی ہیں لیکن میر صاحب جیسا خصوصاً مشکور ہیں اور اس حوالے نال میں خصوصی طور پہ انہوں کا ہمیشہ تھریت رہا دریجہ صاحب کے جن اختر مینگل صاحب وہ سوشل لے کے آیا ان کے بلوچستان سارے کہ میر صاحب کیونکہ سردار ہیں اور ایک تنظیم دے اتنے سرکردہ سربراہ ہیں کہ انہاں کول گئے انہاں کو وہیں دے انہاں قائل کرن دی بڑی کوشش کی تھی کہ تسا بلوچ ہو بلوچستان دا حصہ ہے ڈیرہ جات جڑے یہ سارے نال ہونے چاہیے اور بڑا مطلب ایک برادری ایک قسم کی پنچایت گھن کے آیا انہوں نے والد صاحب بھائی آ کر لیکن میر صاحب کی ساری دوستی کیونکہ تھی چکی آئی اور اس سارے نال محبت آئی نہ اگر کوئی نہ میں اپنے وسیب نال کر سکتا اور یہ وجہ جیسا میر صاحب کو سلام پیش کرنے ہیں اور ان کے بعد بہت ساری ناراضگی کا اظہار کیتا آج تک بھی ناراض ہے لیکن میر صاحب آگے بھی میں کو تھوڑی ناراضگی پہنچتی ہے میں اپنے سرائے کی براہمہ کو ناراض نہیں کر سکتا یہ اصا میر صاحب کو انشاءاللہ آنے والے وقت جلد میر صاحب باقاعدہ اس تحریک دا حصہ بن کے الیکشن بھی لڑ سن اور پہلے اپنی بلوچ تنظیم دی طرف لڑے ہیں ہوں اصا یہاں کو آخیا کہ تصا سرائکستان دی طرف لڑ سو بلوچ تو میں تھوڑے نال ہے
انشاءاللہ ملک اللہ نواز بہن صاحب بھی پارلیمانی سیاست تحریک کے حوالے نال کریں اور انشاءاللہ یہ بھی سارا ساتھ دے سن میر صاحب اور یہ دھرتی دا ہر وسیبتا دا کوئی نال کھڑ سی انشاءاللہ آخر اپنا وہ مشن وہ عزم دہریندے ہوئے اجازت چاہساں کہ اساں مسافر ہے سوجلا دے یارو اساں ہے سورج والا ابھرسوں اساں ازل تو حسینی ہے یارو اساں یزیدہ کو نٹ پہ کرسوں نعرہ سرائکی بہت شکریہ جناب رانا فراز نون صاحب. خواتین و حضرات دوا کینی چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی چٹا بوچھن نیلی تندے ساڈی ازلاں دی پئی گنڈھے چٹا بوچھن نیلی تندے ساڈی ازلاں دی پئی گنڈھے دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی چٹا بوچھن بلن چنگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھنکاں چٹا بوچھن بلن چنگاں نہ کھس دلڑی نہ دے جھنکاں دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی چٹا بوچھن تے ست پھل ہن سجن ساکوں گئے بھل ہن چٹا بوچھن تے ست پھل ہن سجن ساکوں گئے بھل ہن دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری چٹا بوچھن چٹی دھاری تھیواں صدقے میں لکھواری دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی دلوں سوچم وفا کینی اڑی دل دا دوا کینی. اور عامر فہیم صاحب آدم میرے کو علاج ہے. چلو اللہ کرے جناب. تو آپ کو یاد ہے نا کہ جل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے تو مدینہ گئے ہیں تو اتھا انصاریاں نے استقبال کیتا ہے تعالیٰ البدر علینا. انصاری ہونے مددگار مدد کرن والے. قرآن جی میں عیسیٰ علیہ السلام دے مددگار ہیں کہ نحن انصار اللہ.